O Level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic characteristics of the Holy Quran. Characteristics کا مطلب ہے خصوصیات، یعنی کہ قرآن پاک کی خصوصیات. Importance of Holy Quran. There is a topic where we are going to study today. Characteristics of Holy Quran. The mankind is given the greatest gift, that is Holy Quran. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانیت کو سب سے بہترین تحفہ جو دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے وہ قرآن پاک اور قرآن پاک کی ہدایات اور تعلیمات ہیں. The Quran shows the right path for guidance to humanity. قرآن ہمیں دکھاتا ہے صحیح راستہ for guidance اور ہماری رہنمائی کرتا ہے ہیومنٹی انسانیت کی. قرآن مسلمان اور پوری انسانیت کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، جو راستہ ان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو دنیا میں بھی اس کو تمام تر پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بناتا ہے، اور ڈپریشن، اسٹریس اور انگزائٹی سے نجات دلاتا ہے، اور کامنس اور پیس اس کی شخصیت میں پیدا کرتا ہے. The Quran awakens human conscience to provide light to human mind. قرآن انسان کے شعور کو ابھارتا ہے، انسان کے شعور کو تمیز دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر صحیح اور غلط فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اپنی ہدایات اور رہنمائی سے. ٹو پرووائڈ لائٹ ٹو ہیومن مائنڈ، جس سے انسانی ذہن کو روشنی ملتی ہے کہ کون سا راستہ روشنی کا ہے اور کون سا راستہ اندھیرے کا ہے. میں کون سے راستے پہ چل کے کامیاب ہو سکتا ہوں اور کون سا راستہ گمراہی کا ہے جو مجھے بربادی تک لے جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن شعور دے کے سمجھاتا ہے. اللہ guides his servants to follow right path and instructed that you must follow the path of Quran. اللہ نے رہنمائی دی ہے اپنے ملازموں کو، یعنی کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے غلام ہیں، جو اس کو اپنا آقا اور مالک سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پروردگار پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اللہ انہیں رائٹ پاتھ بتاتا ہے اور انسٹرکٹ کرتا ہے، ان پہ لازم کرتا ہے کہ وہ لازمی قرآن کے راستے کو اپنائیں، تاکہ قرآن کے راستے کو اپنانے سے ان کی رہنمائی اور کامیابی ہے. اللہ سے اس بارے میں اللہ پروردگار خود یہ فرماتے ہیں کہ بٹ وی ہیو میڈ دا قرآن اے لائٹ، ہم نے قرآن کو ایک روشنی اور ایک ہدایت بنایا ہے. یعنی کہ قرآن روشنی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اندھیرے اور گمراہی سے نکال کر یہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر لاتا ہے. یہ ہمیں دیانت داری اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ظلم، زیادتی اور گناہ سے بچتے ہیں. تو اس کو ہم لائٹ آف قرآن کہتے ہیں. ویئر ود وی گائیڈ سچ آف آر سرونٹس ایز وی ول. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم اپنے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں کو اس طریقے سے رہنمائی دیتے ہیں کہ وہ روشنی کی طرف اپنی زندگی کا سفر شروع کر دیتے ہیں. قرآن از ڈائریکٹ سورس آف اللہ سینگ. قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات کی ڈائریکٹ سورس ہے، یعنی قرآن پاک میں جو کچھ بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہمارے پاس ڈائریکٹ سورس کی صورت میں ہے، جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور انہوں نے مشقت کے ساتھ ہمارے لیے اس کو محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، the Quran says if the whole of mankind and jinns were to gather together to produce the like of the Quran, they could not produce the like thereof, even if they backed up each other with help and support. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں اگر انسان اور جن آپس میں مل جائیں اور مل کر قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت یا ایک آیت بھی لکھنے یا لانے کی کوشش کریں تو ہرگز وہ نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کیوں نہ کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسی آیت لکھنے کا مطلب ہے کہ جو حقیقتیں، جو سچائیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں اور قیامت تک کے آنے والے امتوں کے اور دنیا کے اور آسمانوں کے جو حالات بیان کیے ہیں، یہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے. دنیا میں انسان اور جن مل کر بھی ایسا علم، ایسی روشنی، ایسی ہدایت، ایسی سائنٹیفک ریسرچ یا آنے والے حالات بیان نہیں کر سکتے. تو اس دعوے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ از دا سپریم، اللہ از دا آلمائٹی آف ہول یونیورس. Allah has perfected His religion for all mankind with the revelation of this book. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کر کے ریولیشن، اس کا نزول، بک، کتاب کا انسانیت کے لیے جو مذہب پرفیکٹ کیا ہے، یعنی جو مذہب انسانیت کے لیے چوز کیا ہے، وہ ہولی قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
He says, "This day have I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion." اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو تمہیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی عطا کرے گا، اور ہم نے اس کا نام اسلام تمہارے لیے رکھا ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے مذہب کی صورت چن لیا ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے قرآن کی روشنی سے اسلام ہی ہمارا مذہب ہے، اور اسی پر عمل کرنے سے ہماری فلاح و کامیابی ہے۔ The Holy Quran is a complete guideline for all human beings for all the upcoming times. قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گزشتہ 1400 سال سے اور آنے والے قیامت تک تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کے اندر وہ تمام چیزیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں جو وقت بوقت تبدیلی کے ساتھ انسان کو رونما ہوتی رہیں گی، اور انسان قرآن پاک سے اس کے آسان حل نکالتا رہے گا۔ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے "And we have sent down to thee a book explaining all things", کہ ہم نے زمین پر قرآن کو نازل کیا ہے تمہارے لیے جس میں تمام چیزوں کی وضاحت ہے۔ قرآن ٹیچنگ us following rules، یعنی قرآن ہمیں کون سے قانون سکھاتا ہے؟ اسپریچول گائیڈنس، روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی روح کو تسکین کے لیے کون سی عبادت کا طریقہ اختیار کریں، ہم کس طریقے کی عبادت کر کے اپنی روح کو تسکین دے سکتے ہیں جس سے ہمیں انگزائٹی، فرسٹریشن اور ڈپریشن کی بیماری نہ لگے، اور ہمارا جو سول ہے وہ پیس اور کام کی کنڈیشن میں اپنی زندگی کا گزر بسر کرے۔ سیکنڈ، سسٹم آف لا، قرآن ہمیں جو ہے قانون دیتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی سوسائٹی کے لاز کو بناتے ہیں تاکہ سوسائٹی کے اندر امن و امان قائم ہو سکے۔ کوڈ آف ایتھکس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کن اصولوں سے ملاقات کرے گا، کن اصولوں پہ بات کرے گا، کس تہذیب کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، اور ایک پاک اور بہترین تہذیب والا معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں قرآن پاک کوڈ آف ایتھکس بھی دیتا ہے۔ ڈیفائنس انٹائر فیلڈ آف ہیومن افیئر، انسانی زندگی کے ہر ایک معاملے کو بیان کرتا ہے اور اس کا سولوشن دیتا ہے۔ کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسا معاملہ نہیں جو قرآن پاک ہمیں تفصیل سے نہ بتاتا ہو۔ نمبر 5، ٹیلز دا اسپریچول، انٹلیکچوئل، پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک، یعنی کہ یہ زندگی کے تمام تر معاشی، معاشرتی، سیاسی اور ذہن سے تعلق رکھنے والے اور روحوں سے تعلق رکھنے والے روحانی معاملہ تمام کے اندر قرآن پاک ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دا قرآن کریکٹرائزز ماڈرنائزیشن ہارمونی بٹوین، قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جدید دور کے ساتھ ہم مطابقت درمیان میں قائم کرتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ دا مٹیریل اینڈ اسپریچول، یعنی کہ مٹیریل میں اور روحانیت کا فرق کیا ہے، اور ان دونوں کو ہم نے کس طرح توازن کے ساتھ برابر رکھ کے آگے بڑھنا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو، انفرادی عبادت کے طریقے بھی بتاتا ہے اور اجتماعی عبادت کے طریقے اور زندگی میں رہنے کے طریقہ کار کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو قرآن ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن pays attention in all needs of man and realize the noble objectives of his being۔ قرآن زندگی کے تمام ضرورتوں کو بیان کرتا ہے جو انسان کو لاحق یا وابستہ ہوتی ہیں، اور اسے یہ ریئلائز کراتا ہے کہ تمہارا دنیا میں وجود کس مقصد کے لیے ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن calls the Muslim a middle nation and the best people evolved for mankind to enjoy the right and forbid the wrong، کہ مسلمان کو آپ پیدا کیا اس لیے کہ وہ آنے والی انسانیت کو صحیح راستہ اور غلط راستے کے درمیان فرق بتائے اور تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے سبب بنے۔ It stands today as it first came down over 1400 years ago and shall always remain to be so as Allah has promised to safeguard it from any violations in its purity۔ قرآن 1400 سال پہلے زمین پر نازل ہوا اور آج تک یہ اسی صورتحال میں موجود ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی حفاظت کا کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی وائلیشن، تبدیلی اور تفریق نہیں ہوگی، اور یہ مکمل قیامت تک ویسے ہی رہے گا اور اس کی پیورٹی برقرار رہے گی، کیونکہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی باضابطہ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن says about the purity of قرآن، قرآن کے اندر خود قرآن کی حفاظت کا ذکر یوں کیا گیا ہے We have without doubt sent down the messenger and we will assuredly guard it from corruption، کہ اللہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے قرآن اپنے نبی کے اوپر نازل کیا، اور ہم ہی ہیں جو یقین دلاتے ہیں
کہ اس کو ہر قسم کی تفریق اور تبدیلی سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ کائنڈلی کمنٹ ان دا باکس اف یو نیڈ اینی مور ایکسپلینیشن اینڈ دا وے آف ایکسپلینیشن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکسپلینیشن میں کچھ مزید اضافہ کیا جائے اور طریقہ کار تبدیل کیا جائے تو آپ کمنٹ میں لکھ کے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ یور آل کمنٹس آر ویلکم۔ آپ کے تمام کمنٹس کو اسٹڈی کیا جائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ ایکسپلینیشن۔ سبسکرائب دس چینل او لیول اسلامیات دی اینڈ۔